قرآن مقدس کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ بار بار اس کی تلاوت کرے، بار بار اس کو سماعت کرے، سنے، پڑھے بھی اور سنے بھی۔ یہ تو بات ہوئی تلاوت کی۔ تو یہ چند صورتیں ایسی ہیں کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ بار بار اس کو سمجھے، سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے ترجمے پر غور کرے، اس کے ٹرانسلیشن میں ڈیپلی جائے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرے، اس کی تفسیر کو سنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے مضامین کو بندہ جب یاد رکھتا ہے تو وہ اپنی اخروی نجات کے کاموں کی طرف اقدام کرتا ہے۔ جب چند صورتوں کے مضامین کو بندہ جب بار بار یاد رکھتا ہے، کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ صورتیں، اس کی آیتیں بندے کو اس طریقے سے جھنجھوڑتی ہے، اس کو زندہ رکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ دنیا میں رہنا تیرے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ مومن کا آخری جو ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ باقی ہے۔ تو انہی صورتوں میں سے، ان صورتوں کی آیتوں میں سے سورہ زلزال ہے، جس کی ہر آیت پر غور کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو بار بار پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ زلزال یہ نصف قرآن ہے۔ سورہ زلزال یہ جو سورت ہے آدھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ تیسری قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ لہٰذا آپ نے سنا ہوگا سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ کافرون کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو 4 بار پڑھنے سے 1 بار قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو سورہ اخلاص جو ہے جس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کا بے نیاز ہونا، اس کا اولاد وغیرہ سے پاک ہونا، اس کا بیان ہے سورہ اخلاص میں، یعنی بیان اللہ کا، اس کی وحدانیت کا، اس کی صمدیت کا، لم یلد ولم یولد اس کے ہونے کا، ولم یکن لہ کفوا ہونے کا، دوسرا کوئی بیان نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سورہ اخلاص 3 بار پڑھے 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن سورہ زلزال اگر بندہ 1 بار پڑھ لے آدھا قرآن کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسی نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ثواب کی رغبت میں، ثواب کی لالچ میں جب بار بار اس سورت کو تم پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مضامین کو رکھا ہے، اس میں کیسے ٹاپک ہے، اس میں کیسے بیان ہے۔ تو یہ سورہ زلزال جس کی جب پہلی آیتیں جو ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، جب ترجمہ کرتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ڈال دیا گیا زمین میں زلزلہ، سخت زلزلہ، واخرجت الارض اور باہر پھینک دیا، نکال دیا زمین نے، اثقالہا اپنے بوجھ کو، خزانوں کو، انسان کو، وقال الانسان ما لہا اور پھر انسان کہہ پڑا، بول اٹھا اس زمین کو کیا ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر جو زلزلے کی بات ہے، ایک ایسا زلزلہ، ایک ایسا بھوکمپ، ایک ایسا ارتھ کوئک کہ ایسا زلزلہ اس سے پہلے زمین پر نہ آیا ہوگا، نہ انسانوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسا زلزلہ آئے گا۔ زمین کے اندر جو پوشیدہ خزانے ہیں، زمین کے اندر جو بھی دفینے ہیں، وہ سارے کے سارے باہر نکل جائیں گے۔ ایک ایسا زلزلہ آئے گا، زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی، سارے کے سارے پہاڑ یہ زمین دوز ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہے وہ زمین میں مل جائے گی، زمین الٹ پلٹ کر ہو کر یعنی ساری چیزوں کو باہر پھینک دے گی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں چاہے اس سے مراد نفخہ اولا ہو چاہے نفخہ ثانیہ ہو، یعنی کہ چاہے یہ پہلی بار جو سور پھونکا جائے گا اس منظر، اس کی کیفیت ہو، یا پھر دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا وہ بات ہو، لیکن یہ زمین کا ایک ایسا زلزلہ کہ اس سے بڑا بھاری زلزلہ
भूकंप इससे पहले न आया होगा, और जमीन सारी चीजें उलट पलट हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इसकी तफसीलात को जब सूरह हज में बयान फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है ये ज़लज़ला कैसा है, ये क़यामत कैसी है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अल्लाह तबारक व तआला से डरो, इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक अल्लाह तबारक व बेशक क़यामत का ज़लज़ला ये बहुत बड़ी चीज है। और वो क़यामत का ज़लज़ला कैसा होगा, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद। अगर ये जब क़यामत आएगी, ज़लज़ला आएगा, सूर फूका जाएगा, दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती होगी, लेकिन ऐसे आलम में जब ये ज़लज़ला आएगा, अपने दूध पीते बच्चे को वो औरत छोड़ देगी, जिसके शिकम में जो हामिला औरत होगी अपने हमल को छोड़ देगी। इसी तरीके से व तरा अन्नास सुकारा, तुम लोगों को देखोगे जैसे लोग नशे की हालत में है, लोगों ने नशा किया है, कुछ पता चलता नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है वमा हुम बिसुकारा, ये लोगों ने नशा नहीं किया होगा, ये नशे में नहीं होंगे, ये क़यामत की होलना किया उनको ऐसी बेबस कर देगी। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब सख्त है। तो अल्लाह ताला फरमाता है चाहे खजाने बाहर फेंक दे, तो जब खजाने बाहर आ जाएंगे, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ाल अल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा ये क्या हो गया है। तो उस वक्त कत्ल करने वाला कातिल जब इन खजानों को देखेगा, हुजूर फरमाते हदीस में है कि जमीन के अंदर जो पोशीदा खजाने सोने और चांदी है वो सुतून की शक्ल में बाहर आ जाएंगे। तो कत्ल करने वाला इन खजानों को देखकर कहेगा कि इसी की वजह से मैंने मर्डर किया, मैंने कत्ल किया। रिश्तेदार जिसने रिश्तों को तोड़ा होगा वो कहेगा इन्हीं खजानों की वजह से, यानी माल और दौलत की वजह से मैंने क़त्ए रहमी, सिला रहमी, मैंने रिश्तों को तोड़ दिया। चोर होगा, चोर के हाथ जो कटे होंगे वो चोर कहेगा इन्हीं माल और दौलत की वजह से तो मेरे हाथ काटे गए, लेकिन आज उनके सामने मौजूद होंगे वो उसको ले नहीं सकेंगे। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, फिर अल्लाह ताला फरमाता है यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, ये जमीन जिस दिन यौमइदिन, जिस दिन तुहद्दिसु बता देगी अख़बारहा, अपनी खबरों को। क्यों? बिअन्न रब्बका औहा लहा, इसलिए कि तेरे रब ने उसको हुक्म भेज दिया है। ये जमीन, जिस जमीन पर तुम सीना अकड़ कर चलते हो, जिस जमीन पर तुम तकब्बुर के साथ अपने पाँव को रखते हो, तुम जिस जमीन पर रहते हो, आराम करते हो, कमाते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को ये हुक्म दे दिया कि तेरे ऊपर जो जो हुआ है आज सारी खबरों को तू लोगों के दरमियान में जाहिर कर दे। तो हर नेकी जो बंदे ने इस जमीन पर की होगी, जमीन उस वक्त बोल पड़ेगी। हर गुनाह जो बंदे ने इस जमीन पर किया होगा वो जमीन उसको बयान कर देगी। न किसी की नेकी अब पोशीदा रहेगी, न किसी की बदी अब पोशीदा रहेगी। मोमिन का जो ईमान है जमीन उसके ईमान पर गवाही दे देगी, काफिर का जो कुफ्र है जमीन उसके कुफ्र पर गवाही दे देगी। तुमने जमीन के जिस कोने में छुप कर, जमीन के जिस हिस्से पर छुप कर तुमने जो जो गुनाह किए हैं, आज ये आलम है कि आज जमीन ये शाहिद है, गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी कुव्वत गोयाई अता फरमाएगा कि तुमने जमीन के जिस हिस्से पर लोगों की निगाहों से ओझल होकर जो जो गुनाह किए हैं, आज जमीन उन गुनाहों को उगल देगी, गुनाहों को बयान कर देगी। अगर तुमने लोगों से छुपकर शराब पी है जमीन उसकी भी गवाही दे देगी। तुमने ज़नाखोरी की है ये भी खोल दिया जाएगा। अगर तुमने जुआ खेला है तो ये भी बयान कर दिया जाएगा। अगर तुमने किसी को नाहक सताया है वो भी बयान कर दिया जाएगा। किसी के हक को तुमने तल्फ कर दिया है, किसी को परेशान किया है, किसी को दबाया है, ये सारी चीजें ये तुम्हारे सामने जमीन बयान कर देगी। और यही नहीं, अगर बंदा नेकोकार है, अगर बंदा सालिह है, परहेजगार है, तो ये जमीन अदलो इंसाफ का ऐसा मीजान कायम करेगी कि नेकोकार की नेकियों को बयान कर देगी। जिसने जमीन के इस सीने पर सजदा किया होगा जमीन कहेगी बारी ताला ये तेरा बंदा वो है जो अपनी पेशानी को रगड़ते हुए तेरी बारगाह में सजदा करता था। ये अपने पाँव को क़ियाम की हालत में खड़े कर कर मेरे सीने पर खड़ा हो जाता था। अल गरज ये जमीन सारी चीजों को बयान कर देगी। इसलिए बिअन्न रब्बका औहा लहा, तेरे रब ने उसको हुक्म भेजा है। और जब गवाही की बात है तो जब
ہم تو لوگوں سے اوجل ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کہ ہماری باتیں یا ہمارے کرتوت کوئی دیکھے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت 7 گواہ موجود ہوں گے۔ دنیا میں ایک گواہ کو آپ جھٹلا دے، دوسرے گواہ کو جھٹلا دے، تیسرے گواہ کو جھٹلا دے، حالانکہ وہاں پر کسی کی جرأت نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یکے بعد دیگر ایسے گواہ ہوں گے کہ انسان ہکا بکا رہ جائے گا۔ یہ زمان ہے تیرے خلاف گواہی دے گا، مکان ہے تیرے خلاف گواہی دے گا، زبان ہے تیرے خلاف گواہی دے گی، ملکان ہے، فرشتے ہیں وہ تیرے خلاف گواہی دیں گے، اسی طریقے سے ارکان ہے یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہ دفاتر ہے وہ تیرے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر رحمان ہے یہ تیری گواہی دے گا۔ تو یہ 7 چیزیں جو ہے قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے، لیکن میں اشارتاً کہہ جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو بتا دے گا، حکم دے گا کہ اب میرے بندوں نے جو کیا ہے اب یکے بعد دیگر تو بیان کرنا شروع کر دے۔ تو یہ زمان جو ہے، زمان وقت، جس گھڑی تم نے جو گناہ کیا ہوگا وہ زمانہ تمہارے سامنے آئے گا، وہ زمانہ گواہی دے گا، باری تعالیٰ فلاں شب فلاں اتنے بجے اتنی منٹ پر یہ تیرا بندہ لوگوں سے چھپ کر اس طریقے سے برائیوں میں مبتلا تھا۔ آج CCTV کیمرے موجود ہے، اس سے پہلے یہ ساری چیزوں کا تصور اور اس کو سمجھنا دور تھا، بعید تھا، انسان کی عقل اور سمجھ سے ماورا تھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو سامنے لائے گا۔ ہم جب مکتب میں چھوٹے تھے پڑھتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت ساری چیزوں کو سامنے لائے گی، اور تم نے جو گناہ جس وقت جہاں پر کیا ہوگا سارا کا سارا دکھا دیا جائے گا۔ آج اس بات کو سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ آج کے CCTV کیمرے کوئی بھی فوٹیج آپ کو نکالنا ہو آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تیرے سامنے وہ پورا آئینہ ہوگا، تو زمانہ تیرے خلاف گواہی دے گا کہ زمانے کے ان لمحات کو تو نے اتنی برائیوں میں گزارا ہے۔ صرف زمانہ نہیں بلکہ مکان، یعنی وہ جو جگہ ہے، وہ جو حصہ ہے، وہ جو پلیس ہے، وہ پلیس بھی سامنے ہوگا اور گواہی دے گا تیرے خلاف۔ اگر زمانے کا انکار کر دے بندہ، مکان کا انکار کر دے، تو یہیں پر بس نہیں بلکہ تیری یہ زبان ہے، وہ زبان بھی تیرے خلاف گواہی دے گی، تیرے یہ ارکان ہے، ہاتھ اور پاؤں ہے، وہ بھی تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یعنی کہ ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں یہ خدا کی بارگاہ میں گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ اب اس کے بعد یہ جو ملکان ہے جن کو فرشتے کہتے ہیں، کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ کرامن کاتبین یعنی تمہاری ایک بات کو کیسے کیسے نوٹ کیا جاتا ہے۔ تم اپنے کاروباری حساب کتاب، تم پکا رجسٹر، کچا رجسٹر، کچا سرویہ، پکا سرویہ جو بھی بناتے ہو، اکاؤنٹ وغیرہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو۔ اس کے بعد وہ فرشتے آئیں گے، ملکان جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، وہ گواہی دیں گے۔ اب اگر بندہ فرشتوں کو جھٹلائے تو پھر وہ دفاتر آئیں گے۔ فرشتے صرف زبانی نہیں بولیں گے کہ باری تعالیٰ اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ویسا کیا تھا، بلکہ وہ دفاتر جو کہ فرشتوں نے لکھا ہوگا، وہ تمہارے رجسٹر، وہ تمہارا اکاؤنٹ اب پیش کیا جائے گا۔ کیسے تم جھٹلاؤ گے، کیسے تم ٹھکراؤ گے؟ اور اگر ان ساری 6 چیزوں کو بندہ ٹھکرا دے، آخر میں گواہی دینے والا ہمارا رب ہوگا، وہ رحمان ہوگا، جس کے سامنے کسی کا کوئی بھی لمحہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ اس کے بعد جس دن پلٹیں گے لوگ، پھریں گے، لوٹیں گے، یصدر الناس اشتاتا، الگ الگ راستوں سے، الگ الگ طریقوں سے۔ کیوں؟ ليروا اعمالهم، تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں، وہ دکھا دیے جائیں ان کے اعمال الگ الگ راستوں سے۔ یعنی ممکن ہے جس بیوی کے ساتھ تو رات کے حسین لمحات کو گزارتا تھا اس کا راستہ الگ ہو، تیرا راستہ الگ ہو، الگ الگ راستوں سے۔ یعنی جس دوست کے ساتھ بیٹھ کر تو راز و نیاز کی باتیں کرتا تھا، ممکن ہے کہ آج اس کا راستہ الگ ہو، تیرا راستہ الگ ہو۔ اسی لیے الگ الگ راستوں سے کوئی داہنی طرف سے ہو کر جنت میں جائے گا
تو کوئی بائیں طرف سے ہو کر جہنم میں چلا جائے گا، کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، الگ الگ راستوں سے، یعنی کہ کوئی سوار ہو کر، تو پھر کوئی پیدل چلے گا، کوئی کھل کر چلے گا، تو کسی کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طریقے سے۔ لہذا ممکن ہے کہ ہم جس کے ساتھ رہ رہے ہیں، جب اللہ تعالی جب محشر قائم ہوگا تو ہم میں سے کئیوں کا راستہ الگ ہوگا، ہمارا راستہ الگ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو بھی کرے ذرہ برابر خیرن بھلائی، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو اگر ذرہ برابر برائی بھی کرے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر مثقال ذرہ، ذرہ مانی النملۃ الصغیرہ، چھوٹی چونٹی کی مقدار، یا پھر ریت کے جو ذرات ہے، جو مٹی دھول ہے، اس کے برابر۔ یہ ذرہ برابر کا حساب و کتاب، یعنی ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ بندہ بہت بڑی نیکی کرے گا تبھی اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گی، بندہ اگر بہت بڑا کوئی گناہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن نہیں، جب حساب و کتاب ہوگا تو ذرہ برابر تمہارے نیک اعمال ہے، تمہاری گفتار کو تولا جائے گا، تمہارے کردار ہے، اخلاق ہے، بولی ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، ہر وہ کام جو نیک ہے وہ بھی بندہ اس کو اس وقت اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ لیکن اسی طریقے سے ہر وہ کام جو برا ہے، چاہے وہ اقوال میں ہو، چاہے وہ گفتار میں ہو، کردار میں ہو، چاہے وہ کسی اعتبار سے ہو، اگر وہ چھوٹا سا بھی ہے بندے کی نگاہ میں، لیکن وہ اس کو اپنے سامنے دیکھے گا، اس لیے کہ وہاں پر سب کو ان کا کیا ہوا یہ جو دار العمل ہے وہ سب کچھ ان کو وہاں دکھا دیا جائے گا۔ اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بندہ بہت سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بندہ کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے جو بہت معمولی ہوتی ہے، یعنی وہ اس کو بہت ہی حقیر اور معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ اللہ کی خوشنودی کا سبب بن کر اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، یعنی اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے بری جو زبان سے نکالتا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے، اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ حالانکہ بندے کے دل و دماغ میں اتنا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ میری بات اتنی اچھی ہے کہ جو مجھے جنت میں پہنچا دے، یا اتنی بری ہے کہ مجھے جہنم میں پہنچا دے، لیکن وہ بات بندہ تو معمولی ہی سمجھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حدیث میں موجود ہے جس کا میں نے خلاصہ کر دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ اسی دنیا میں کرے۔ یہ پوری صورت جو سورہ زلزال ہے بندے کو جھنجھوڑتی ہے، بندے کو ہمہ وقت اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہونے اور اس کی بارگاہ میں